أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی حمد و ثنا بڑھائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ الشریک کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس وقت اس مقدس جگہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ الہ العالمین ہمارا یہ یہاں پہ جمع ہونا کل ہمیں قبر کے عذاب سے نجات کا باعث بنے, کل ہمیں جنت میں جانے کا سبب بنے اور جہنم سے چھٹکارے کا سبب بنے. تو تعریف واقعی اسی اللہ کے لیے ہونی چاہیے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے, جس نے اس کائنات کی تخلیق عدم سے وجود میں لائی. یہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا جب اللہ رب العالمین کے اذن سے اس کائنات کو وجود بخشا گیا. کہیں زمینوں کی شکل میں, کہیں آسمانوں کی شکل میں, کہیں سمندروں کی شکل میں, دریاؤں کی شکل میں, جو بھی اس کائنات کے اندر جن چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور جن چیزوں کا مشاہدہ ہم نہیں بھی کرتے ہیں, اس تمام کی تخلیق ایک ہی ذات نے کی ہے, وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات. کوئی اور شریک نہیں تھا کہ پہلے آسمان کو بنانے میں دوسرے آسمان کو بنانے میں انبیاء کا سہارا لیا ہو, یا کہیں سمندروں کی تخلیق کرنے میں کسی ولی کا سہارا لیا ہو. بالکل ایسا نہیں ہے, بلکہ نہ کہ اس کائنات کے وجود کو اللہ رب العالمین نے بغیر کسی شریک کے وجود بخشا, بلکہ اس کے اندر رہنے والی جو بھی مخلوقات ہے, چاہے وہ فرشتے ہوں, تخلیق اللہ رب العالمین نے کی, اور اس وقت بھی کوئی شریک نہیں تھا اس کا. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی کائنات, بڑی ایک تخلیق کو وجود بخشا جن کو جنوں کا عالم کہا جاتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ساتھ, ملائکہ کے ساتھ ایک اور تخلیق بھی کی ہے, بڑی تخلیق, وہ ہے جنوں کی تخلیق, جن کو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا فرمایا. لیکن ان کی تخلیق میں بھی اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں تھا. تخلیق ہے وہ ہے انسانوں کی بھی تخلیق. لیکن اس انسان کی تخلیق میں بھی چاہے وہ مادر رحم ہو, حضرت آدم علیہ السلام ہو, ہوا علیہ السلام ہو, یا یہ سلسلہ آج تک اور کل قیامت تک جاری ہے. اس میں انبیاء بھی آئے, صالحین بھی آئے, فرعونی بھی آئے, اچھے لوگ بھی آئے, برے لوگ بھی آئے. کیا مجال کی کہیں اللہ رب العالمین نے کائنات کی کسی نبی سے مدد کی ہو ایک بچہ پیدا کرنے میں؟ ایک بچے کی تخلیق بھی اللہ رب العالمین نے کسی پیغمبر کی مدد نہیں کی, بلکہ خود ان انبیاء جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا, آخر زمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا وجود کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنی بھی تخلیق فرمائی, سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ تخلیق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء, تمام کائنات,
तराजू के एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पलड़ा भारी हो जाएगा जिस पलड़े में होंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना अजमत होने के बाद, इतना अजीब होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी मच्छर के पैदा हो करने में भी इस नबी की भी मदद नहीं की है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा अल्लाह कितना बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। तो हमें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ इसलिए भी करनी चाहिए जिसका कोई शरीक ही नहीं है। क्या इतना होने के बावजूद क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी जात हो सकती है जो सजदे का हक रखती है? कभी नहीं। एक इंसान अगर सोचेगा, एक इंसान के दिमाग में, एक इंसान के दिलो दिमाग में ये बात रच बस जाएगी कि कायनात का जितना भी निजाम है, जितनी भी तदबीर है, जितनी भी तख्लीक है, इसमें अल्लाह के साथ कोई नबी, कोई वली, कोई फरिश्ता, कोई जिन जरा बराबर भी शामिल नहीं था। इसके बाद वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान किसी मखलूक के लिए अपने सर को झुकाए। तो ऐसी अजीम जात की तो तारीफ होनी ही चाहिए। हमारी तख्लीक की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। एक घर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी इंसान को बच्चा अता करता है। उस बच्चे का जो बाप है या उसकी जो मां है, इस तख्लीक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको भी शरीक नहीं रखता है। ये भी इस तख्लीक के जिम्मेदार नहीं है। फिर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है तो बेटियां ही अता करता है, चाहता है तो बेटे ही अता करता है, चाहता है तो कभी कुछ भी नहीं अता करता है। अगर इस इंसान का अमल रकम तख्लीक में होता तो ऐसा होता ही नहीं कि जिसको बेटियां पसंद नहीं है उसको वो बेटे ही रखता, जिसको बेटे पसंद नहीं वो बेटियां ही रखता, या दोनों को साथ में रखता। इसका मतलब ये हुआ इंसान का अल्लाह की तख्लीक में जरा बराबर भी दखल नहीं है। ऐसी जात है, ऐसी जात की तारीफ होनी चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं सजदा अगर करना है सिर्फ उसी जात को जो इतनी अजीम है। अब सजदा बनता ही नहीं है किसी और को, किसी नबी को भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तख्लीक कर ही नहीं सकता, तो सजदा क्यों करेंगे? किसी फरिश्ते को सजदा बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कुछ पैदा कर ही नहीं सकता। बारिश की एक बूंद, अरे ये सारे फरिश्ते जमा हो जाए, सारे नबी जमा हो जाए, सारे जिन्नो इंसान जमा हो जाए, बारिश की एक बूंद नहीं बरसा सकते। सारे कायनात के लोग जमा हो जाए, एक चिड़िया है ना, छोटी सी चिड़िया, इस चिड़िया को जिंदा नहीं कर सकते। क्या है आप इस दुनिया के अंदर अल्लाह के अलावा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की जात तो है, इतनी अजीम है। लोगों सारी दुनिया के डॉक्टरों को जमा कर दो, किसी इंसान की आंख की रोशनी चली जाए वापस ही नहीं ला सकते, फिर कौन सी डॉक्टरी है, क्या इलाज करते हैं? इसका मतलब ये हुआ सबसे बड़ा मुआलिज हम कहते हैं शिफा देता कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसीलिए तो कहते हैं अगर डॉक्टर लोग शिफा देते तो दुनिया के अंदर बीमारी से कोई नहीं मरता, लेकिन शिफा डॉक्टरों के हाथ में नहीं है, शिफा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। असबाब इख्तियार करने हैं, असबाब इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे असबाब नहीं जो हमारी आखिरत को बर्बाद कर दे। अल्लाह की तारीफ में कह रहा हूं, हमें अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए, उसी के लिए सजदा करना चाहिए। अपनी बीमारी में हमें असबाब इख्तियार करने चाहिए। असबाब मतलब ये हुआ हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमें दवाई लानी चाहिए, लेकिन ऐसे असबाब हम इख्तियार ना करें जो सबब इख्तियार करने से कब हम जहन्नम में चले जाए। मिसाल के तौर पर एक इंसान बीमार हो गया, उसको सरदर्द हो गया, सरदर्द की शिफा के लिए वो नबी की कब्र पे सजदा करता है, नबी से शिफा मांगता है। शिफा मांगना ठीक है, अल्लाह से शिफा मांगनी चाहिए, बीमारियों से शिफा की दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन ये दुआ अगर कोई इंसान किसी नबी से मांगता है, ये सबब मुशरिकाना हो गया। ये सबब जो अपनी शिफा के लिए उसने इख्तियार किया, ये सबब शिर्क है और यही सबब उसको जहन्नम में ले जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं तारीफ किसकी होनी चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन की, सजदा भी उसी के लिए। अब आगे दूसरा नज़्र न्याज का मामला। नज़्र न्याज भी हमें किसके लिए करना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए।
کسی کو جن مانگتا ہے, کسی کو دیوی مانگتا ہے, دیوی دیوتا مانگتے ہیں, کسی کو بزرگ مانگتا ہے. لوگ شروع ہے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے. اس جانور کو زندگی بخشنے والا اللہ ہے, اس کو مارنے والا بھی اللہ ہے. جب اگر دنیا کا ایک انسان جس کے لیے آپ ذبح کرتے ہو وہ پیدا کرتا ہی نہیں ہے, پھر موت اس کے لیے کیوں ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. انسان کا جینا, انسان کا مرنا, ساری کی ساری چیزیں کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اس لیے سجدہ ہو, نظر و نیاز ہو, دعا ہو. دعا اگر آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا اللہ کے علاوہ کوئی کچھ دے نہیں سکتا, مت نہ دے سکتا. اللہ کے علاوہ کچھ دے نہیں سکتا کوئی بھی نہیں. جب دے ہی نہیں سکتا پھر مانگنا کیوں ہے؟ تب نہیں کہ مانگنا تو تب ہے جب کوئی انسان دے سکے, کوئی چیز دے سکے. جب ایک انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, ایک نبی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, ایک ولی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, تو وہ بیوقوف انسان ہے جو اس سے بھی مانگتا ہے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ کچھ دے نہیں سکتا. اسی لیے ہر قسم کی عبادت کا حقدار صرف اللہ. اس کے بعد درود السلام ہو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. یہی پیغام جو میں نے آپ اپنے خطبے کے مقدمے میں پڑھا, یہی پیغام لے کے اللہ رب العالمین نے لاکھوں پیغمبر اس دنیا کی طرف مبعوث فرمائے. لاکھوں پیغمبر, چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو, حضرت نوح ہو, موسیٰ ہو, عیسیٰ ہو, ابراہیم ہو, یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسانوں کا پیغام تھا, لوگوں عبادت صرف اللہ کے لیے, دعا صرف اللہ سے, نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے, جھکنا صرف اللہ کے لیے. اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو اس کائنات کا نظام چلاتا ہے. تو اس سلسلے کی کڑی لے کے آئے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس جماعت کی طرف سے, اس چھوٹے سے مجموعے کی طرف سے بے شمار اور بے انتہا درود و سلام کی بارش نازل ہو خیر البشر خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حقیقت میں یقیناً خوش نصیب ہے وہ انسان, کافی خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے, جو اس کو جانتا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جاننا ایک انسان کی گمراہی کے لیے کافی ہے. وہ نبی, میں نے آپ کو پہلے شروع میں کہا, کائنات کے اندر ساری کائنات ترازو کے ایک پردے میں, دوسرے پردے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پلہ بھاری ہو جائے گا. اتنے عظیم شان نبی, اتنے اعلیٰ مرتبے والے نبی, اتنے عظیم المرتبہ انسان, اگر کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو پہچانے گا, کیا اس کے لیے یہ بات گوارا ہوگی کہ اس نبی کی بات کے سامنے کسی اور کی بات کو پیش کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا. جو اپنے نبی کے مرتبے کو جانتا ہے وہ نبی کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو لا ہی نہیں سکتا. اگر لائے گا اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے مقدر میں ہلاکت اور بربادی ہے. جو نبی کے مقابلے میں, ایسے نبی کے مقابلے میں, عام انسانوں کی تو بات ہی نہیں, عام انسانوں کے بارے کی بات ہی نہیں. اگر نبی کے سامنے نبی کی بات کے مقابلے میں کسی نبی کی بات کو ملائے گا, گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں, جہنم میں جائے گا. لو کان موسیٰ حیا, فرمائے محمد رسول اللہ, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے, وہ نبی تھے, وہ رسول تھے, اللہ کے پیغمبر تھے, اگر وہ بھی زندہ ہوتے اور زندہ ہونے کے بعد وہ آپ لوگوں کو کسی چیز کا حکم دیتے, اس چیز کا جس کا حکم نہیں دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے میری بات کے مقابلے میں نبی کی بات کو ملایا اس کے مقدر میں گمراہی ہے, وہ گمراہ ہو گیا, وہ بھٹک گیا راہ راست سے. اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ترکتکم علی البیضاء, میں نے آپ کو روشن شہارہ پر چھوڑا ہے, لیلھا کنہارہا,
اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہے، چمک رہی ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک. اس راستے سے وہی بھٹکے گا جس کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے ہلاکت لکھی رکھی ہوگی. اسی لیے ایسے نبی کے لیے ہم پر فرض ٹھہرا، ضروری ٹھہرا درود و سلام بھیجے. ہر حال میں بھیجنا چاہیے. کیوں نہیں بھیجے؟ اللہ بھی بھیجتے ہیں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. لوگوں، اللہ بھی فرشتے بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. ایمان والوں آپ بھی بھیجو. اس لیے ہم سب کو ایسے نبی پر درود و سلام بھیجنا چاہیے. بہرحال جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ایک تو اللہ کا پیغام ہے، دوسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. یہ دونوں پیغام مل کر ہی دین بنا ہے. خالی اللہ رب العالمین کا پیغام اگر لیں گے، نبی کا پیغام نہیں لیں گے تو دین مکمل نہیں ہے، اس انسان کا دین مکمل نہیں ہے. یا اگر نبی کا پیغام لیا، اللہ رب العالمین کا پیغام چھوڑ دیا، اس انسان کا بھی دین مکمل نہیں رہتا. اسی لیے یہ دونوں چیزیں لازمی ملزوم ہیں، اللہ رب العالمین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہم اپنے کلمے کے اندر پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. پہلے تو گواہی دیتے ہیں ہم کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کلمے کے یہ دونوں اجزاء، اللہ کا اقرار بھی اور نبی کا اقرار بھی، رسول کا اقرار بھی، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار بھی. جو انسان ان دونوں کو کا اقرار کرے گا وہ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس دائرے کے اندر ایک انسان داخل ہو گیا، اب یہ انسان مسلمان کہلائے گا. یہ کلمہ پڑھنے سے ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب آگے اس کے احکامات کو عملاتا ہے تو وہی مومن بھی کہلاتا ہے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اب باقی چیزیں اس کو عملانی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے بھی کلمہ پڑھنا ہے، دل سے اس کا اقرار کرنا ہے، والعمل بالجوارح، پھر عمل بھی کرنے ہے. اگر عمل نہیں کیا تو ایمان ہی نہیں رہے گا. اور یہ ایمان جو ہے بڑھتا ہے، ایک انسان کو مسلمان سے لے کر مومن کی صف میں کھڑا کرتا ہے. یزید من الطاعہ وینقص من المعصیہ، یہ بڑھتا ہے اطاعت کرنے سے اور معصیت سے، نافرمانی سے، گناہوں سے. یہ ایمان گھٹتا ہے. اس کا مطلب درجات میں مسلمان اور مومن میں تھوڑا سا فرق ہے. جب ایک انسان اعمال صالحہ کرے گا وہ درجہ مومن تک پہنچے گا، وہ مومن ہوگا. اور وہ خالی مسلمان ہی نہیں رہے گا، مسلمان اور ساتھ ساتھ پھر مومن بھی. بہرحال جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگوں، اگر آپ لوگ بھی ایمان ایسے ہی لاؤ گے جیسے صحابہ نے لایا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو کامیاب ہو گئے اور ہدایت پہ آ گئے، رہنمائی مل گئی، دین مل گیا. اب وہ انسان بھٹکے گا نہیں ادھر ادھر. اس کا مطلب یہ ہوا اسلام نے ہمیں رہنمائی کی کہ اگر دین اسلام کو ماننا ہے تو اتباع کرنی ہے صحابہ کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہمارے دین کا معیار ہے، معیار حق ہے صحابہ. ہم کہتے ہیں قرآن سنت کی دعوت صحابہ کے فہم کے مطابق. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوتا، آپ کے سامنے وحی آتی، یہاں پر صحابہ کی جماعت بھی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی. وحی کے بعد جب اٹھتے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی ہے. آیت کے بعد یہ صحابہ لکھ دیتے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو تعینات کیا کہ وہ میری اوپر نازل ہونے والی وحی کی کتابت کریں، اس کو لکھیں. اور یہ صحابہ لکھ لیتے تھے. لکھنے کے بعد یہ باہر جاتے تھے، اپنے گاؤں میں جاتے تھے، اپنے محلے میں جاتے تھے، اپنے گھر میں جاتے تھے
اور ان سے کہتے تھے آیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فلانی آیت نازل ہوئی. معاملہ تو اتنا بڑھ جاتا تھا ان کے گھر میں جو خواتین تھی, جو عورتیں تھیں, جو بچیاں تھیں, جو بچے تھے, چھوٹے چھوٹے صحابہ تھے, ان کو یاد کرا دیتے تھے اور وہ حفظ بھی کر دیتے تھے. حفظ کرنے کے بعد اب شام کو آیت نازل ہوتی تھی, رات کو صحابی اپنے گھر والوں کو یاد کراتا تھا, پڑھاتا تھا, حفظ بھی کر لیتے تھے اور صبح عمل شروع کر دیتے تھے. عمل بھی کبھی کیا ہوتا تھا, کیونکہ قرآن ایک عظیم الشان اللہ رب العالمین کا کلام ہے, کبھی ان کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی تھی. جیسی مثالیں موجود ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یا اس کے علاوہ دوسری دیگر اصحاب کی بھی قرآن کی آیت ان نے سنی, چلے گئے, پھر اس کی مراد لینے کی بات آئی تو سمجھنے میں مسٹیک, ان کو غلطی ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں صحابہ معیار حق ہے, ہمیں جن کی اقتداء کرنی ہے, ہمیں جن کی اتباع کرنی ہے, تبھی تو کامیاب ہو جائیں گے. صحابہ تک ہی ہمارا دین ٹھہرتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب صحابی نے عمل کرنا شروع کر دیا. دوسرا صحابی تھا اس مجلس میں, اس نے بھی یہ آیت سنی تھی, اس نے بھی اپنے گھر میں بتائی یہ آیت, یاد کرائی, صبح اس نے بھی عمل شروع کر دیا. یہ ایک صحابی عمل الگ طریقے سے کر رہا ہے, دوسرا صحابی دوسرے طریقے. اختلاف تو ہونا ظاہر سی بات ہے. آتے تھے, تشریف لاتے تھے, درکتے ہوتے محمد رسول اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں تفسیر مانی جائے گی صحابہ کی. یہ دونوں آتے تھے, ایک کہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسے عمل کرتا ہے, دوسرا تو ایسے عمل کرتا ہے. یہ دونوں آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو صحیح والا عمل بتاتے تھے, ان کی اصلاح ہو جاتی تھی. صحابی نے یا فلانی صحابی میں ان دونوں کو سمجھنے میں اپنے اپنے فہم کے مطابق سمجھا ہے. ان دونوں میں سے صحیح والا فہم یہ ہے, ان دونوں کو بلایا جاتا تھا. اس کی مثالیں موجود ہیں, مثالیں موجود ہیں. صحابی نے غلط سمجھ لیا, اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی, بلکہ ان کی اصلاحات ہو جاتی تھی. آپ مجھے بتاؤ, جس انسان کے عمل کی اصلاح اللہ کرے, کون؟ اللہ. وہی اللہ جس نے وہ عمل نازل کیا ہے. اگر اب اللہ نے نہیں کی, پھر دوسرا نمبر آتا تھا جس عمل کی اصلاح کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کے عمل کی اصلاح کی یا اللہ نے یا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ایسی کوئی چیز رہ سکتی ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ صحابی نے عمل کیا ہے اور پھر اس کی غلطی قیامت تک رہے گی؟ نہیں رہ سکتی. یہ ناممکن ہے. کیوں ناممکن ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ ہی معیار حق ہے, کیونکہ انہوں نے غلطیاں تو کی, وہ انسان تھے, انہوں نے کبھی اپنے فہم سے آیت کو سمجھنا چاہا, اگر صحیح سمجھا تب تو ٹھیک تھا, اگر غلط سمجھا اللہ رب العالمین نے وحی نازل کری اور وحی کے ذریعے سے اس کے اس فہم کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور اس کے صحیح جو معنی اور مراد تھا وہ بتا دیا گیا. اللہ ہی نے بتایا. یا تو پھر فرمایا محمد رسول اللہ, یہ صحابی آپ کا یہ عمل صحیح نہیں ہے, آپ کا یہ عمل صحیح ہے, آپ مجھے بتاؤ کیا معیار حق صحابہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایک انسان, آپ مجھے بولو, اس انسان کی قسمت میں ہلاکت اور بربادی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ میں عام فہم بات بتا رہا ہوں, بچوں کو بھی اور بزرگوں کو بھی. ایک عام فہم بات. ایک انسان یہاں پہ کھڑا ہے, وہ عمل کرتا ہے, صحیح کرتا ہے, تائید اللہ کرتا ہے اس کی, یا تائید کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا انسان ہے, عمل وہ خوبصورت کرتا ہے, نہ پتا ہے اللہ نے تائید کی, نہ پتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی اس کی. آپ مجھے بولو, انسان ہلاک اور برباد نہیں ہو جائے گا تو اور کیا ہو جائے گا؟ اتنا روشن شہرہ, ایک عمل جس کی تائید اللہ اور رسول اللہ نے خود فرمائی, ہاں یہ تو صحیح ہے, اس معاملے میں کسی کو پتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ائمہ کرام کی بات لیں گے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو, امام احمد بن حنبل ہو, امام شافعی ہو, مالکی, دوسرے بھی ائمہ کرام جتنے بھی آئے, ان ائمہ نے جتنے بھی اعمال کیے, کسی ایک عمل کی بھی تائید نہ اللہ نے کی اور نہ رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم نے.
कैसे करते, क्योंकि वो तो थे ही नहीं उस वक्त, वही का सिलसिला तो बंद हो गया था। वही की तारीफ सिर्फ वही कर सकती है। हम जिस दीन के मानने वाले हैं, ये दीन इंसानों की सोच और फिक्र नहीं है। हम जिस दीन को मानने वाले हैं वो कहां से नाजिल हुआ है? वो आसमान से नाजिल हुआ है। और इसको सही अगर बताएगा वो आसमान वाला ही बता सकता है, या तो वो बता सकता है जिस पर ये नाजिल हुआ है। इसकी सही शरह तो वो कर सकता है, या तो जिसने नाजिल किया या जिस पर नाजिल किया। इसके अलावा तीसरा इंसान है ही नहीं जो इसको सही या गलत ठहराएगा। अब एक इंसान है, वो अपना अमल बताता है, अपनी राय बताता है। उसकी राय गलत भी हो सकती है और कभी सही भी हो सकती है, लेकिन उसके सही राय की न ताईद अल्लाह ने की न रसूलुल्लाह ने की, और उसकी गलती की निशानदेही न अल्लाह ने की न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। अब मुझे बोलो, एक इंसान कितना अक्लमंद है? वो इंसान जो उस शख्स के अमल को छोड़ देता है जिसकी तारीफ वही नाजिल करने वाला खुद करता है, या जिस पर वही नाजिल हुई वो खुद करता है, उसके अमल को छोड़ देता है, कहते ये अमल कुछ नहीं है। उस अमल की, उस इंसान के अमल की तारीफ करता है जिसके अमल की तारीफ न अल्लाह ने की न रसूलुल्लाह ने की, न इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शागिर्द, जो सहाबा थे, उन्होंने की है। और वो अंधा अपने आंखों पे पट्टी डालकर, अपने कानों के अंदर रुई ठूंस कर वो शुरू है उसके पीछे अमल करने के लिए। आप मुझे बोलो, अब एक इंसान, उस इंसान को आप क्या कहेंगे? ये है हमारा इस्लाम, कितना वाज़ेह है, कितना आसान है, कितना सहल है। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्दों पर, आप देखेंगे दौर हाजिर के अंदर कितना जरूरी है ये बात, कितनी अहम है ये बात कि एक मुसलमान जानकारी हासिल करे उन लोगों की जिन पर हमारा दीन खड़ा है, जिन पर ये अल्लाह की वही खड़ी है, जो अल्लाह की वही के लिए अमानतदार थे, जिन्होंने उस वही की तर्जुमानी की और उम्मत के लिए कयामत तक के लिए एक ऐसा वही का खजाना छोड़ दिया जिसमें जरा बराबर भी कमी बेशी नहीं है। अब हमें चाहिए ना उन लोगों के बारे में जानकारी हासिल करें। आज सारी दुनिया के अंदर एक हंगामा खड़ा हुआ है, सारे लोग जानते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्द, कहने वालों ने तनकीद की है शुरू से ही, ये तो उन लोगों का काम ही है। उन लोगों के काम से दुख नहीं होता है, दुख तो उन लोगों से होता है जो अपने हैं लेकिन तनकीद करते हैं। मैं परसों भी बता रहा था, आज फिर से दोहराऊंगा, मुसलमानों के अंदर मेंबरों का इस्तेमाल करके, मसाजिद का इस्तेमाल करके तनकीद से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की गलतियों को फेंकना, उबारना, लोगों के सामने पेश करना, वो इस्लाम के डाकू लोग हैं। इस्लाम पर डाका डालना चाहते हैं, वही के डाकू है, वो वही पर डाका डालते हैं। आप देखेंगे मिर्जा, इंजीनियर मिर्जा की शक्ल में, गांधी की शक्ल में, कुछ लोगों का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि लगता है थोड़ा ज्यादा सख्त हो जाए, लेकिन इतना काफी है कि वो लोग जो मिंबरों को इस्तेमाल करके इन नुफूस कुदसिया की तनकीस करते हैं, वो लोग बर्बाद और हलाक है, वो लोग जालिम है, वो लोग जलाल और गुमराही पर है, जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर उंगली उठाते हैं। गैर तो गैर थे, गैरों का दुखड़ी होता है, अपने भी उठाते हैं। और मुसलमानों के अंदर बड़ा तबका मुसलमानों का, अपने आप को मुसलमान कहलाने का, और बड़े सगीर के अंदर एक बड़ा तबका जो असल में सहाबा की तनकीस करते हैं और वफादार कर डालते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप देखते हैं वबाल मच गया। हजरत आयशा सिद्दीका 6 साल, आप लोगों को पता है कितनी साल की उम्र में उनका निकाह हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका निकाह हुआ तब उनकी उम्र क्या थी? 6 साल थी। उनकी उम्र थी उस वक्त 6 साल, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र, ये गैरों को एक मौका मिला, उन्हें पता ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नफस परस्त है, ये हवस परस्त है,
ایسی بات نہیں تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوس پرست ہوتے، نعوذ باللہ من غضب اللہ، تب تو اسی وقت مان گئے ہوتے جب سارے کفار جمع ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد بتاؤ، ہم سارے عرب کی ساری حسین عورتوں کو تمہارے قدموں میں نشان کر دیں گے، لیکن دین سے ہٹ جاؤ، یہ دعوت چھوڑ دو. نہیں، منظور نہیں ہے. اگر نفس پرست نہیں ہوتے تو کیوں نہیں لیتے؟ اگر نفس پرست ہوتے نعوذ باللہ لے لیتے. نہیں مانا. مسلمانوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو ہمیں اپنے صحابہ کے اس سیرت پر نظر ہونی چاہیے. اور غیر جب بتاتے ہیں مسلمان پتہ ہی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے. مسلمانوں کو، اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت پڑھاؤ، ان کی کتابوں سے، ان کی سیرت سے آشنا کرائیے ان کو. اپنے بچوں کو، خود بھی اس امانت کو محفوظ رکھیے. ایسی مجلس بیٹھی تھی، ایک عورت آئی، ایک خاتون آئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا آپ پر پیش کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے نگاہ کرنا چاہتی ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے، کچھ نہیں جواب دیا. پھر ایک مرتبہ بتایا، کوئی جواب نہیں آیا. ایک صحابی، غریب صحابی وہیں پہ تہمت پہن کے تھا، اوپر سے کپڑے ہی نہیں تھے. یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میں کر لوں گا. نعوذ باللہ، وہ لوگ کیا بتائیں گے اس نبی کو نفس پرست، جس کو عورت اپنا آپ پیش کر دے اور انکار کر دے محمد رسول اللہ. صحابی کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرورت نہیں ہے تو میں کر دوں گا. عظمت والے پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کچھ ہے مہر دینے کے لیے؟ کہا ہاں یہ تہبند تو ہے. کہا اگر یہ تہبند دے دو گے تو خود کیا پہنو گے؟ ان کی سادگی پہ قربان ہو جائے گی. کیا امانت دار تھے، ایک ایک حرکت، ایک ایک بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات محفوظ رکھی. جیسے ہونٹ ہلاتے تھے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہی حرکت کرتے تھے یہ صحابہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو بیان کرتے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہاتھ یہاں تک اٹھایا، کیا مجال تھی کہ ان لاکھوں صحابہ نے کبھی یہاں تک ہاتھ اٹھا دیا؟ کیونکہ نہیں اٹھایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اوپر اتنی حرکتوں کو بھی محفوظ کیا. کہتا ہے احبت ایک ہے، دے دو گے کیا کرو گے پھر؟ کہاں سے جاؤ کچھ ڈھونڈ کے لاؤ. مشہور حدیث ہے نا، آپ لوگوں نے تو بار بار سنی ہے نا یہ حدیث. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوہے کی انگوٹھی ہے تو لاؤ، نہیں ہے وہ بھی. کتنے جانثار تھے یہ صحابہ، کتنے عظمت والے تھے یہ صحابہ، جن کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، چھت رہنے کے لیے نہیں تھی، اپنی اولادوں کو چھوڑ کے آتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ابو ہریرہ کا تو نام سنا ہی ہوگا لوگوں. اگر ابو ہریرہ کی، صرف ابو ہریرہ کی روایات کو الگ کر دیں گے وہ بچتا ہی نہیں کچھ ہے. 5,500 احادیث سے زیادہ، اور اس میں بھی زیادہ تر جو روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی، جس میں محدثین لائی، زیادہ تر صحیح حدیث، کیونکہ شاگرد ہی ایسا تھا. بیٹھ جاتا تھا مسجد کے سامنے، بیٹھ جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جھونپڑی کے سامنے. دھوپ کی کوئی پرواہ نہیں، پیاس کی کوئی پرواہ نہیں، بھوک کی کوئی پرواہ نہیں. کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائے ہم اور آپ، ایسے نبی پہ اور ایسے صحابی پہ کبھی نکلتے تھے دن کی روشنی میں، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، کون ہے سامنے؟ ابو ہریرہ سویا ہے. واہ، کیوں انتظار کر رہے ہو؟ زبان درفشاں سے کچھ تو نکلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ تو ہلیں گے، کچھ بتائیں گے، یہ ابو ہریرہ یاد کر لے گا. یاد کر دیتے تھے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بھوک کی نہیں، پیاس کی نہیں. کہاں ہے وہ گھر والے؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. صحابہ جنگلوں میں بکریاں چراتے تھے. آج اگر 2 ہوتے تھے، آج آپ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے یاد کر کے لانا، کل میں جاؤں گا. تبھی تو یہ امانت ہم تک آئی لوگوں، تبھی تو ان قربانیوں کا نتیجہ ہے ہم تک یہ دین پہنچا ہے. اگر یہ قربانیاں نہیں دی ہوں گی، انہیں پر انگلی اٹھاتے ہو.
اپنے آپ کو وفادار اسلام کا سمجھتے، انہیں پہ انگلیاں اٹھاتے. یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وبال مچا ہے اس دنیا میں. 6 سال کی عمر میں نکاح کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. آپ کو معلوم ہے کتنی حدیثی روایت کرتی ہے، کتنی حدیثی روایت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح سے پہلے ہی خواب دیکھتے ہیں. اے عائشہ، میرے پاس اللہ رب العالمین نے فرشتہ بھیجا. کون بھیجا؟ فرشتہ بھیجا. ریشم کے کپڑے میں آپ کا فوٹو مجھے دکھایا. ریشم کے کپڑے میں آپ کے فوٹو کو، آپ کی تصویر کو مجھے دکھایا. یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا. آپ دیکھیں گے جب حضرت عائشہ کی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انسان سیرت پڑھتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرد رہی ہے. اللہ رب العالمین کو اسلام کی حفاظت کرنی تھی. اللہ رب العالمین کو اسلام کے سارے مسائل امت تک پہنچانے تھے. اس لیے حضرت عائشہ جیسی جلیل القدر اس خاتون کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. یہ اس لیے نہیں تھا یہ میری بیوی بن جائے، یہ صرف اتنا ہی نہیں تھا اس سے اولاد پیدا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مودت کا ایک سامان بنے، اتنا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ بیوی سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردہ تھی. آپ کو معلوم ہے کتنی حدیث اس نے روایت کی ہے؟ حضرت عائشہ نے 2000 سے زیادہ احادیث روایت کی ہے محمد رسول اللہ. بلکہ آپ جب کتب اور تاریخ کا مطالعہ کرو گے، صحابی کو کوئی مسئلہ آتا تھا دوڑ کے جاتا تھا، فتویٰ پوچھتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے تھے. حضرت عائشہ جواب دے دیتی تھی. یہ حکمت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چھوٹی بچی جب یہ بالغ ہوئی 9 سال کی عمر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں لایا، اپنے نگاہ میں لایا، اور وہ شاگرد بن کر رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. چھوٹی سی بچی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات جو تھی وہ امت کی مائیں، وہ تھوڑی عمر کی زیادہ تھی. کوئی 50 سال کی ہے، کوئی 40 سال کی ہے. لیکن مسائل سیکھنے کے لیے ہم دیکھ رہا ایک سکول ہے، ایک سکول میں جب بچے ہوتے ہیں زیادہ وہاں بوڑھے نہیں ہوتے ہیں، شاگرد زیادہ تر کم ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کو یہ حکمت بھی اس نکاح کے اندر تھی کہ عرب کی جو نوجوان لڑکیاں ہیں، کیونکہ حیا کا معاملہ تھا، وہ مسائل پوچھتے ہی نہیں تھے حضرت سودا سے، وہ مسائل پوچھتے ہی نہیں تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، کیونکہ عمر کا بہت ڈسٹینس تھا. یہ دوڑ کے آتی تھی. حتیٰ کہ بہت بار آپ نے دیکھا ہوگا تکرار ہو جاتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کی. کہاں کرتی حضرت فاطمہ تکرار سودا بنت زمعہ سے؟ کرتی نہیں کرتی. مسئلے میں ڈسکس ہو جاتا تھا، بحث ہو جاتی تھی. ایک بولتی تھی یہ، دوسرا بولتی تھی یہ، پھر یہ دونوں چلی جاتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مسئلہ عائشہ کا یہ ہے، فاطمہ کا یہ ہے، مسئلے کا حل بتاتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک بڑی عظیم حکمت کے تحت اللہ رب العالمین نے اس ازدواجی رشتے کو قائم کیا تاکہ عرب کے نوجوان لڑکیوں کے مسائل، خواتین کے تعلق سے جو بھی مسئلے ہیں، اس میں صحابہ کا ہم بتائیں گے جو روات ہے، جو مرد راوی ہے صحابہ میں سے، عورتوں کے مسائل میں انہوں نے 20% بولا ہے، اور 80% مسائل کا جواب دیتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت کی بڑی عظیم الشان مفتی حضرت عائشہ صدیقہ تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر چکے، اس وقت اس کی عمر کیا تھی؟ اس کو پتا ہے؟ حضرت عائشہ کی عمر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، ان کی عمر تھی اس وقت 18 برس. کتنے برس؟ کتنے برس؟ 18 برس. جو بات 60 سال کی عورت یاد نہیں رکھ سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، یہ زیادہ ممکن تھا کہ وہ بات یاد رکھتی حضرت عائشہ صدیقہ، ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے. اب جو امانت تھی یہ بکھری پڑی تھی, قرآن کی شکل میں, احادیث کی شکل میں لکھا ہوا تھا, کسی کے پاس یاد تھا. ایسی حالت میں, ایسی سچویشن میں ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی, ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو اسلام کی اس امانت کی حقیقی ترجمانی امت تک پہنچا دے. خود عبداللہ ابن عباس, ابن مسعود, بڑے بڑے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, مسئلہ پیش آتا تھا دوڑ کر جاتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور مسئلے کا حل ملتا تھا. اگر نکاح بھی نہیں ہوتی, ہاں وہ شاگرد بن کے رہ سکتی تھی, لیکن اتنی چیزوں کا علم امت کے پاس نہیں پہنچتا جن چیزوں کا علم امت کے پاس پہنچانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار رہا. اس لیے لوگوں, جو لوگ ایک ادنا سے صحابی پر بھی انگلی اٹھائیں گے اس کو اپنی آخرت کی بربادی ہے. وہ ایک انسان برباد انسان ہے, وہ کامیاب انسان ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کفار تو کفار انگلیاں اٹھائے, کبھی ازواج مطہرات پہ, کبھی دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ. تو ہم نے کہا, ہم کہتے ہیں عمل وہی قبول ہوگا, عمل وہی ایکسپٹ ہوگا جس عمل کو اپنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے. آپ کو کیسے معلوم ہے؟ یہ قرآن جو ہمارے پاس 30 پاروں میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں لکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. جب وہ پہلی وحی نازل ہوئی, 23 سال کا ایک بڑا بوجھ, 6600 سے بھی زیادہ آیات قرآن کریم کی جو آپ کے پاس ہے, جو قرآن کریم کی آیات آپ کے پاس ہے, آپ کو لگ رہا ہے کوئی انسان, اس انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں جو کہے گا کہ اس وقت کے قرآن اور آج کے قرآن میں ایک حرف کا فرق ہے, ایک حرف کا فرق. ذرا مجھے دکھاؤ دنیا کا کوئی انسان جو اپنے باپ کی ایک دن کی بات, 23 سال نہیں, کتنے, ایک دن کی بات امانتداری سے 20 سال کے بعد بتائے گا؟ نہیں بتا سکتا, ناممکن ہے. ایک دن کا اس کا عمل نہیں بتا سکتا لوگوں. یہ تو وہ شان ہے جنہوں نے 23 سال کے اندر یہ آسمان سے نازل ہونے والا اللہ کا کلام, جبریل کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا, آج تک ایک حرف, ایک کلمہ, ایک لفظ کم نہیں ہوا. ہم اس انسان کو مومن مانتے ہی نہیں جو کہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کی 10 آیتیں تھی مثال کے طور پر, آج 9.5 ہی ہے, وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. کتنی امانتداری سے کام کیا ہوگا. ذرا تھوڑا سوچنے کا یہ مقام ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی دوستو. کتب احادیث کے اندر کم و بیش 10 لاکھ احادیث ہے. کتنے؟ 10 لاکھ احادیث سے بھی زیادہ ہے. ان 10 لاکھ احادیث کو کس نے یاد کیا؟ نہ کوئی کاپی ہے, نہ کوئی کتاب ہے, نہ کوئی قلم ہے, نہ کوئی کمپیوٹر ہے, نہ کوئی سیونگ کرنے کا کوئی ڈیٹا ہے. لوگوں, وہ کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 23 سالہ زندگی کے اندر, اس 23 سالہ زندگی کے اندر قرآن تو قرآن کے علاوہ جتنے بھی الفاظ مبارک اس دین کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے, وہ سارے کے سارے الفاظ یاد رکھنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ انسان سویا انسانوں کی عقل دھنگ ہو جاتی ہے. اللہ کی قسم, انسان جب تھوڑا غور کرتا ہے, تھوڑا تدبر تفکر کرتا ہے, ایک انسان نہ کہ صرف الفاظ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, ایک ایک لفظ امت تک ان امانت دار نفوس قدسیہ نے پہنچایا. لوگ انہیں کے بارے میں کہتے ہو, تنقید کرتے ہو. ایک تو قرآن, دوسرا حدیث. اتنا ہی نہیں لوگوں, بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 23 سالہ زندگی کے اندر جو یہ کپڑے پہنے ہیں ان کپڑوں کا رنگ کیسا تھا یہ بھی صحابہ نے آپ کو بتا دیا ہے. ان کا رنگ
ذرا مجھے کوئی انسان بتا سکتا ہے؟ ایک دن، ایک مہینہ، 23 سال تو بڑی بات، دوسرے کے کپڑوں کی تو بڑی بات۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں میں پوچھوں گے کہ آپ کو پچھلے سال کس قسم کے کپڑے پہن کر تھے جمعہ کے دن، وہ نہیں بتا سکے گا۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت دار صحابہ، امانت دار صحابہ آپ کو 23 سالہ زندگی کا پورا بایوگرافی بتا دیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جمعہ نمازوں کی اقتدا ہمیں پڑھائی، وہ بتا دیتے تھے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا کیسا تھا، وہ کرتا لمبا تھا کہ چھوٹا تھا، اس کو کتنی یہ بٹن لگے ہوئے تھے، یہ کانٹے کے تھے یا یہ ربڑ کے تھے، اتنا بھی بتا دیا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہناوے کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کھایا کیا کیا پتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کھایا کیا کیا، اس کھانے کے بارے میں بھی امانتدار تھے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کدو پسند کیا، اگر کبھی انگلی سے ہلایا، بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانی انگلی سے اس سبزی کے اندر ڈالی، اس انگلی کو ہلایا، اس انگلی کا بھی تذکرہ ہے۔ ارے لوگوں کہاں ڈھونڈ رہے ہو اسلام؟ کس کے پاس جاتے ہو اسلام ڈھونڈنے کے لیے؟ ایسا امانت دار ہو سکتا ہے کوئی؟ ارے لوگوں، ہم تو اپنے آپ کے بارے میں اتنا علم نہیں رکھتے جتنا صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم رکھتے تھے۔ جتنے سفر کیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنی باتیں بتائی، جتنی حرکتیں کی، کہاں بیٹھے، کہاں کھڑے ہوئے، کہاں بیت الخلا گئے، کہاں مسواک کیا، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، کہاں وضو کیا، کتنا پانی استعمال کیا۔ ارے لوگوں، یہ ساری کی ساری چیزیں ان صحابہ نے آپ کو بتا دی ہے، کہاں ڈھونڈتے ہو؟ یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ کتنی دیر تک سوتے تھے، بائیں کروٹ کتنی دیر تک سوتے تھے، کپڑا مجلس میں اوپر رکھتے تھے یا نیچے رکھتے تھے، یہ بھی تو لکھا ہوا ہے۔ ذرا جائیے ان صحابہ کی طرف، جائیے ان کی امانت داری کی طرف۔ اللہ کی قسم ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، دنیا کا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ایک ادنا سا صحابی جس نے ایک بار ملاقات کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ساری امت، کائنات کے سارے جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی صالحین ہیں، جتنے بھی ائمہ ہیں، جتنے بھی محدثین ہیں، جتنے بھی مفسرین ہیں، یہ سارے کے سارے ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں وہ صحابی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی ہے ایمان کی حالت میں 1 گھنٹے، ایک بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، صرف ایک پلڑے میں ڈال دو، ساری انسانیت کو دوسرے پلڑے میں ڈال دو، اس صحابی کا پلہ بھاری رہے گا۔ کتنی امانتداری کا کام ہے۔ اسی لیے ہم تو کہتے ہیں لوگوں، ہماری دعوت تو رک جاتی ہے صحابہ کے پاس، اسی لیے کیونکہ ان کی مثالیں نہیں ملتی دنیا کے اندر۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کیا مثال کے قابل ہونے چاہیے ایسے لوگ کی نہیں ہونے چاہیے، مثال کے قابل ہونے چاہیے ایسے لوگ کی نہیں ہونے چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا، ساری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ ہمارا ایمان ہے یہ کون ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق، اس کے بعد انبیاء کے بعد سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہم کسی ایک ادنا سے صحابہ کی بھی تنقیص نہیں کرتے، ہم یہ ضرور کہتے ہیں وہ انسان تھے، ان سے غلطیاں سرزد ہوتی تھی، لیکن ان کی غلطیوں کی تنبیہ کرتا تھا یا اللہ یا کرتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجھے بولیے ذرا، انصاف سے یہ بات کیجئے، اپنے ذہنوں میں بات ڈالیے، اس کے بعد بھی کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ نہیں جانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان سوچے گا، سمجھے گا اس دعوت کو، اس تعلیم کو، اس اسلام کو، تبھی تو ہم کہتے ہیں اسلام کے برابر کوئی محفوظ چیز ہے ہی نہیں۔
ایک بات کی کمی نہیں ہے، ایک بات کی زیادتی نہیں ہے، تو لوگوں کیا ہو گیا؟ کیا اس سے اور چیز کیوں اسلام میں داخل کرنا چاہتے جو اسلام کو زیادتی کا باعث بنتا ہے، کبھی اسلام کے نقص کا باعث بنتا ہے؟ وہی انسان ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، لوگوں اس روشن شہرہ جس کا میں نے تذکرہ کیا ابھی، صحابہ نے امانت داری کا، ان کی صحابہ کی امانت داری کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تائیں، قرآن کے تائیں، احادیث اور قرآن کے تائیں اور اپنے اعمال کے تائیں جو امت کو انہوں نے دیا، اسی لیے تو آنکھیں بند کر کے یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے شاگردوں پر اتنا بھروسہ کر کے آپ لوگوں کو بتائیں، لوگوں لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے تو بھٹکے گا وہی جس کے نصیب میں ہلاکت ہوگی، جس کے نصیب میں گمراہی ہوگی۔ اسی لیے لوگوں اب اس امانت داری کا ہم پر بھی تو کوئی فرض بنتا ہے، ہمیں بھی تو کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں ذمہ داریاں یہ ہے، ہم امت کو یہ درس دے، ہم امت کو یہ بات باور کرائے، ہم مستشرقین کے ان شبہات کا جواب دے۔ لاؤ کوئی مثال لا سکتا ہے تاریخ، دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی دین، کوئی مذہب والا کوئی ایک صحابی جیسی مثال سامنے لائے تو ہم آپ کے ماننے کے لیے تیار نہیں لا سکتا، پیش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو غیروں تک تو غیروں تک اپنے لوگوں کو بھی اس چیز سے باخبر کرنا چاہیے۔ لوگوں اگر قرآن سمجھنا ہے، قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے، رجوع کرو صحابہ کی طرف، ان امانتدار لوگوں کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ پیش آ گیا ہے، میرا مسئلہ یہ ہے، آیت نازل ہو جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما دیتے تھے، لوگ آؤ ایسے انسان کی طرف، ایسے لوگوں کی طرف، وہی ہماری بھلائی اور ہماری کامیابی ہے۔ تو اس لیے زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے آپ لوگوں سے یہ ایک پیغام یہاں پر آج کے اس خطبے کے اندر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، ہمیں اسلام کے تعلق سے، مسائل کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے جب بھی کسی چیز کی طرف رجوع کرنا ہوگا، صحیح رہنمائی اگر ہمیں ڈھونڈنی ہوگی تو ہمیں رجوع کرنا پڑے گا صحابہ کی طرف، ہمیں رجوع کرنا پڑے گا خلفائے راشدین کی طرف، اور غیر لوگ جو ان پر تنقید کرتے ہیں ان کے سامنے دندان شکن جواب دینے کے لیے خود تیار رہو۔ لوگوں نہیں، آپ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہو جن کی دنیا کے اندر مثالیں ہی نہیں ملتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، عبدالمجید صاحب نے شروع میں ہی بتا دیا، زیادہ تعریفیں کر دی، میں کچھ نہیں ہوں، میں آپ شروعات میں نے یہاں سے کی ہے، آپ ہی لوگوں سے میں نے سیکھا ہے، آپ لوگوں نے مجھے اس وقت بہت جو ہے سپورٹ کیا ہے، آپ کی وجہ سے میں یہاں آپ کے سامنے چند الفاظ بیان کرنے کی یہ طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے الہ العالمین، یہ مسجد اس وقت تو دکھ نہیں رہا تھا کچھ، اللہ کے فضل و کرم سے آج تو ماشاءاللہ عظیم الشان یہ مسجد شریف آپ نے تعمیر کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، اے رب کریم، یہاں کے لوگوں جنہوں نے اس مسجد میں حصہ لیا ہے یا نہیں لیا ہے، مال کے اس شکل میں، مشورے کے شکل میں جن نے دیا ہے، اے رب العالمین جو زندہ ہے، الہ العالمین کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر، الہ العالمین جو قبروں کے اندر ہے، ہمارے ثناء اللہ صاحب یا اتنے بہت سارے لوگ یہاں پہ جن کا نام ابھی تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جتنے بھی تھے اس وقت جو زندہ تھے یا آج زندہ ہے، ہمارے بہت سارے بزرگ یہاں پہ ہیں، رب کائنات کی اس بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، الہ العالمین جتنے بھی ہم سبھی یہاں پہ ہیں سارے محتاج ہیں، سبھی گنہگار ہیں، کوئی آپ سے پاک نہیں ہے، معصوم عن الخطا تو ہے ہی نہیں، ہم سے اتنے گناہ ہوتے ہیں جتنے ہونے بھی نہیں چاہیے، کبھی جان بوجھ کے ہوتے ہیں، کبھی تاریخیوں میں ہوتے ہیں، تنہائیوں میں ہوتے ہیں، مجلسوں میں ہوتے ہیں۔ اے رب کائنات تو سارے گناہوں سے واقف ہے، رب کائنات تیری رحمت تو ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، اے رب کائنات ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اے رب کائنات پاؤں سے لے کر سر تک اس سے بھی زیادہ گناہوں کا شمار ہی نہیں جتنے گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اے رب کائنات ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہوتے ہیں، جن کے والدین قبروں کے اندر مدفون ہیں، اے رب کائنات تو ہی سبوں کے بارے میں واقف ہے، ہم نہیں جانتے کون کس حال میں ہے، اے رب کائنات آپ سے تو کوئی مخفی نہیں ہے، اے رب کائنات سارے لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دے، اے رب العالمین ان کی قبروں کو کوئی لا علمی کی حالت میں گیا ہے، علم نہیں تھا، اتنا نہیں تھا، عمل کر کے گیا ہے، بے عملی میں گیا ہے، رب کائنات تیری رحمت وسیع ہے، مولا اپنی رحمت سے، اپنے فضل کرم سے ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے۔
خواتین ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جن کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، اے رب کائنات ساروں کی مغفرت فرما دے۔ وہ لوگ جن کا کوئی مانگنے والا نہیں ہے، اولاد صالحہ نہیں ہے، اے رب العالمین جن کا کوئی مانگنے والا نہیں ہے، اے رب کائنات ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کا فرض ہوتا ہے، جب بھی آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، آج آپ ہو کل نہیں ہوں گے، اس لیے ایک بڑی امانت سمجھ کر، ایک بوجھ سمجھ کر، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ اختتام کروں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یا کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان تمام مسلمان اور مومنین کی طرف سے ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ قبروں کے اندر لوگ ہوتے ہیں محتاج ہیں، سارے لوگ محتاج ہوتے ہیں، اے رب کائنات تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، گنہگار تو ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، لیکن یہ دعا کرتے ہیں رب کائنات جو قبروں کے اندر ہے، الہ العالمین کروڑ جنت الفردوس عطا فرما۔ یہ مسجد شریف ہے، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے۔ یہ مدرسے ہے، یہاں پہ جو آپ کے بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، رب کائنات سے دعا کرتا ہوں اے الہ العالمین یہ بچے جو ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، قبر میں نجات کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، جنت میں داخل اور دخول کا سبب بنا دے۔ ہمارے نہیں اللہ جو کچھ مجھے دوران خطبہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہوگی، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔